تپتی دوپہر میں گلی کی خاموشی کو توڑتی ہوئی منہا کی پازیبوں کی چھن چھن کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ اپنے سر پر دوپٹہ سنبھالے، ہاتھوں میں بریانی کی پلیٹ لیے اس پر اسرار گھر کے سامنے کھڑی تھی جہاں چند دن پہلے ہی میجر ابرار منتقل ہوا تھا۔ اس محلے میں ابرار کی شخصیت ایک معمہ تھی، بلند قامت، کسرتی بدن اور وہ عقاب جیسی آنکھیں جو کسی کو بھی پگھلانے کی طاقت رکھتی تھی۔ منہا نے جھجکتے ہوئے دروازہ تھوڑا سا کھلا پایا اور اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی وہ کچن کی طرف بڑھی، سامنے سے آتے ابرار سے اس کا ٹکراؤ ہوتے ہوتے بچا۔ تمہیں اپنے گھر سکون نہیں جو ہر 2 منٹ بعد اپنا دیدار کروانے یہاں پہنچ جاتی ہو؟ ابرار کی گرجدار اور سپاٹ آواز نے منہا کو لرزا کر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں فوراً موٹے موٹے آنسو بہہ رہے۔ وہ تھر تھراتی آواز میں بمشکل اتنا ہی کہہ سکی، میں تو بس یہ بریانی دینے آئی تھی، مما نے بھیجی تھی۔ ابرار نے اس کی معصومیت پر ایک سرد نگاہ ڈالی اور پھر اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا، اچھا رو نہ، لاؤ مجھے دو۔ اس نے جیسے ہی منہا کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑی، اس کی انگلیاں منہا کی ریشمی اور نرم پوروں کو لمس کر گئیں۔ وہ لمحہ جیسے ساکت ہو گیا۔ ابرار کی نظریں منہا کے لرزتے گلابی لبوں پر ٹھہر گئیں اور اس کے لہجے میں ایک عجیب سی کھردری نرمی آ گئی۔ تم تو بہت سافٹ ہو۔ منہا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اسے میجر کی آنکھوں میں پہلی بار ایک ایسی آگ نظر آئی جو اسے بھسم کر سکتی تھی۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میجر ابرار نے کمار پھٹی سے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے دیوار اور اپنے مضبوط جسم کے درمیان محصور کر لیا۔ منہا کی سانسیں ابرار کے سینے سے ٹکرانے لگی۔ اس کی قمیض کا کالر میجر کی گرفت میں تھا اور ابرار کی مردانہ وجاہت اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے منہا؟ ابھی تو تمہیں یہ بتانا باقی ہے کہ ایک میجر کی حدود پار کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ ابرار کی سرگوشی منہا کے کان کے قریب کسی سحر کی طرح گونجی۔ اسے منہا کے چہرے پر جھکتے ہوئے اسے اپنی گرفت میں مزید جکڑ لیا۔ منہا کی آنکھیں خوف اور ایک انجانے احساس سے بند ہونے لگی، جبکہ باہر گلی میں کسی مشکوک گاڑی کے رکنے کی آواز آئی جس نے ابرار کے چہرے پر سختی کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ منہا کی سانسیں ابرار کی گرفت میں قید تھی، لیکن باہر گلی میں گاڑی کے ٹائروں کی رگڑ نے ابرار کو فوراً الرٹ کر دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے منہا کو خود سے دور کیا اور اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ منہا کی بڑی بڑی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں جب اس نے دیکھا کہ ابرار نے اپنی پشت سے ایک چھوٹا سا ریوالور نکال کر لوڈ کیا تھا۔ وہ کوئی عام پڑوسی نہیں بلکہ ایک شکاری لگ رہا تھا۔ ابرار نے اسے وہیں کونے میں کھڑا رہنے کا اشارہ کیا اور خود بلی کی طرح دبے قدموں کھڑکی کی طرف بڑھا، جہاں سے اس نے دیکھا کہ 2 مشکوک نقاب پوش افراد اس کے گھر کی دیوار پھلانگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ منہا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ بھی بے ہوش ہو جائے گی، لیکن جیسے ایک نقاب پوش نے کھڑکی کا شیشہ توڑنے کی کوشش کی، ابرار نے منہا کو بازو سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کے نیچے بنے ایک تنگ سٹور روم میں دھکیل دیا۔ یہاں سے ہلنا مت، اگر تمہاری آواز بھی نکلی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم کون ہو۔ ابرار کی آواز میں اب وہ پہلی والی تڑپ نہیں بلکہ ایک قاتلانہ سرد مہری تھی۔ اس نے سٹور کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا اور منہا اندھیرے میں تنہا رہ گئی۔ باہر سے اسے چیزوں کے ٹوٹنے اور پھر ہاتھا پائی کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی 2 درندے آپس میں لڑ رہے ہوں۔ اچانک ایک گولی چلنے کی آواز آئی اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ منہا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ دانتوں تلے دبا لیے تاکہ آواز باہر نہ جائے۔ تقریباً 10 منٹ بعد سٹور کا دروازہ کھلا۔ سامنے ابرار کھڑا تھا۔ اس کے سفید شرٹ کے کندھے پر خون کا ایک بڑا دھبا تیزی سے پھیل رہا تھا اور اس کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ منہا دیوانہ وار باہر نکلی اور اس کا خون دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آپ کو گولی لگی ہے؟ وہ روتے ہوئے اس کے زخم کو چھونے لگی تو ابرار نے تکلیف کے باوجود ایک دلکش مگر خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور اسے دیوار سے لگاتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب جھک گیا۔ تم نے میرا راز دیکھ لیا منہا، اب میں تمہیں گھر واپس تو نہیں جانے دے سکتا۔ منہا نے تڑپ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھے تو اس کے ہاتھوں پر بھی ابرار کا خون لگ گیا، جس نے اس ماحول کو مزید سنگین اور انٹینس بنا دیا۔ ابرار نے اس کے کان میں سرگوشی کی،
آج کی رات تم میجر ابرار کی قیدی ہو اور یہاں سے باہر جانے کا راستہ صرف میری مرضی سے کھلتا ہے۔ مینا کے ہوش اڑ گئے جب ابرار نے گھر کا مین دروازہ اندر سے لاک کر کے چابی اپنی جیب میں ڈالی۔ تناؤ اس وقت اپنے عروج پر پہنچ گیا جب باہر گلی میں منہا کی ماں بیگم نصرت کی آواز گونجی۔ وہ پریشانی کے عالم میں منہا کو پکار رہی تھی۔ منہا، ارے کہاں رہ گئی ہو؟ بس خالی پلیٹ ہی تو لانی تھی۔ اندر سٹور روم کے باہر کھڑا ابرار، جس کا کندھا خون سے تر تھا، ایک دم ساکت ہو گیا۔ اس نے منہا کی آنکھوں میں دیکھا جن میں اپنے گھر والوں کے سامنے رسوا ہونے کا خوف صاف جھلک رہا تھا۔ منہا نے گھبرا کر دروازے کی طرف قدم بڑھایا، لیکن ابرار نے اسے بالوں سے نہیں بلکہ اس کی کمر سے بازو ڈال کر اتنی سختی سے اپنی طرف کھینچا کہ وہ اس کے زخمی کندھے سے جا ٹکرائی۔ منہا کی سسکی نکل گئی جسے ابرار نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر سختی سے دبا دیا۔ ایک لفظ بھی نکالا تو تمہاری ماں تمہاری لاش ہی یہاں سے لے کر جائے گی، سمجھی؟ ابرار کی آواز میں ایسی درندگی تھی کہ منہا پتھر کی بن گئی۔ باہر دستک تیز ہو گئی۔ میجر صاحب، کیا منہا اندر ہے؟ بیگم نصرت اب دروازہ پیٹ رہی تھی۔ ابرار نے دانت پیستے ہوئے منہا کو وہیں صوفے پر پٹکا اور خود جلدی سے ایک کالی چادر اپنے اوپر اوڑھ لی تاکہ خون چھپ سکے، اور نیم اندھیرے میں دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ جی بیگم صاحبہ۔ ابرار کی آواز میں بلا کی تھکن اور مصنوعی غصہ تھا۔ بیگم نصرت نے پریشانی سے اندر جھانکا۔ میجر صاحب، وہ منہا بریانی دینے آئی تھی۔ ابرار نے بات کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ وہ تو کب کی چلی گئی، شاید آپ کی نظر بچا کر اپنی کسی سہیلی کی طرف نکل گئی ہو۔ مینا اندر صوفے پر بیٹھی تڑپ رہی تھی کہ چیخ کر اپنی ماں کو پکارے، لیکن ابرار کی وہ وحشیانہ نظریں اس پر جمی تھی جسے خاموش رہنے کا حکم دے رہی تھی۔ بیگم نصرت بڑبڑاتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ یہ لڑکی بھی نا گھر آئی تو بتاتی ہوں۔ جیسے ہی قدموں کی آواز دور ہوئی، ابرار نے زور سے دروازہ بند کر کے لاک کیا اور پلٹ کر منہا کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ اسے چادر اتار پھینکی اور منہا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بہت شوق ہے نا اپنی ماں کے پاس جانے کا؟ اس نے منہا کے کان کی لو کو چھوتے ہوئے اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹا۔ منہا نے روتے ہوئے کہا، پلیز مجھے جانے دیں، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ ابرار نے ایک دم سے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اپنے بیڈ روم کی طرف گھسیٹنے لگا۔ اب تم کہیں نہیں جا رہی منہا، تم نے میرا زخم دیکھ لیا، میرا مشن دیکھ لیا، اور اب تم میری مجبوری بن چکی ہو۔ اس نے منہا کو بیڈ پر گرایا اور خود اس کے اوپر جھک کر اس کے دونوں ہاتھ سر کے اوپر بیڈ کی پشت سے باندھنے لگا۔ آج کی رات تم میجر ابرار کی تیمار داری بھی ہو اور قیدی بھی۔ منہا کے ہاتھ دوپٹے سے باندھ کر وہ اس کے اتنا قریب ہوا کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھنے لگی۔ اب ذرا میرے اس زخم کو صاف کرو، ورنہ اگر میں مر گیا تو تم بھی یہاں سے زندہ نہیں نکل پاؤ گی۔ منہا کی رستی انگلیاں جب ابرار کے تپتے ہوئے جسم اور خون آلود زخم کو چھونے لگی تو کمرے میں ایک ایسی خاموشی اور غربت نے جنم لیا جس نے سسپینس کو جنون میں بدل دیا تھا۔ رات کے اس پہر جب باہر طوفانی بارش شروع ہو چکی تھی اور اندر کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ منہا کے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ منہا کے ہاتھ ابھی بھی بیڈ کی پشت سے بندھے تھے، لیکن ابرار کی حالت تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ زخم سے نکلتا خون اب جمنے لگا تھا، مگر انفیکشن کی وجہ سے اسے تیز بخار چڑھ رہا تھا۔ کھولو میرے ہاتھ، کھولو ابرار، آپ کو بہت تیز بخار ہے، میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ منہا نے روتے ہوئے التجا کی تو ابرار نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کا وہ جاہو جلال اب ایک کرب میں بدل چکا تھا۔ اس نے تھرتھراتے ہاتھوں سے منہا کے ہاتھوں کی گرہ کھولی۔ جیسے ہی منہا آزاد ہوئی، وہ بھاگنے کی بجائے اس کی طرف لپکی۔ اس نے گیلے کپڑے سے ابرار کی پیشانی اور زخم کو صاف کرنا شروع کیا۔ جیسے اس کے ٹھنڈے ہاتھ ابرار کے تپتے جسم کو چھوئے، ابرار نے کراہتے ہوئے منہا کی کلائی پکڑ لی اور اسے جھٹکے سے اپنے سینے پر گرا لیا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ تمہیں تو مجھ سے نفرت ہونی چاہیے تھی۔ ابرار کی آواز میں بخار کی تپش اور ایک عجیب سا خمار تھا۔ منہا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب دشمنی نہیں بلکہ ایک ایسی طلب تھی جو اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ میں بس انسانیت کے ناطے۔ منہا نے نظریں جھکا لی، لیکن ابرار نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ انسانیت یا اس میجر کا جنون جو تمہیں یہاں کھینچ کر لاتا ہے؟ ابھی وہ اسی قربت کے سحر میں ہی تھے کہ اچانک گھر کے باہر پولیس کے سائرن کی آواز گونجی۔ منہا اچھل کر دور ہوئی۔ پولیس؟ شاید مما لے کر آئی ہیں۔ ابرار کا چہرہ ایک دم سپاٹ ہو گیا۔ اس نے اپنی تکلیف کو پسے پش ڈالا اور دیوار کے ساتھ لٹکی اپنی جیکٹ سے ایک وائرلیس سیٹ نکالا۔ اسے پتا چل گیا تھا کہ یہ پولیس منہا کی ماں نے نہیں بلکہ ان دہشت گردوں نے بھیجی تھی جو پولیس کی وردی میں اسے ختم کرنے آئے تھے۔
ابرار نے منہا کو گھسیٹ کر بیٹھ کے نیچے چھپنے کا اشارہ کیا اور خود اندھیرے میں پوزیشن سنبھالی۔ باہر سے آواز آئی، میجر ابرار دروازہ کھولیں، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ نے ایک لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ منہا نے بیڈ کے نیچے سے دیکھا کہ ابرار نے اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر مشین گن لوڈ کی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ اگر تم نے ایک لفظ بھی بولا منہا تو آج یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ جیسے ہی دروازہ ٹوٹا کمرے میں گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ منہا نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن اسی دوران ایک گولی ابرار کے دوسرے بازو کو چھوتی ہوئی گزری اور وہ کراہ کر زمین پر گرا۔ منہا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بیڈ کے نیچے سے نکلی اور ابرار کے اوپر ڈھال بن کر گر گئی۔ نہیں، ایسے مت مارو، یہ میرا شوہر ہے۔ منہا کی اس جھوٹی پکار نے نہ صرف دشمنوں کو حیران کر دیا بلکہ گولی چلاتے ابرار کے ہاتھ بھی رک گئے۔ منہا کے اسی ایک جملے نے جیسے وقت کی رفتار کو لگام دے دی تھی۔ کمرے میں موجود وہ نقاب پوش حملہ آور جو خود کو پولیس ظاہر کر رہے تھے، ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے۔ ابرار جو فرش پر گرا ہوا تھا، اس نے حیرت اور کرب کے ملے جلے تاثرات سے اپنے اوپر ڈھال بنی اس معصوم لڑکی کو دیکھا جس نے اس کی جان بچانے کے لیے اپنی عزت داؤ پر لگا دی تھی۔ بیوی؟ ایک حملہ آور نے تمسخر سے ہنستے ہوئے بندوق منہا کی کن پٹی پر رکھی۔ میجر صاحب تو بڑے چھپے رستم نکلے، لیکن اب اس بیوی کی بیوگی کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ جیسے اس نے ٹریگر دبانے کی کوشش کی، ابرار کے اندر کا زخمی شیر جاگ اٹھا۔ اس نے پوری قوت سے منہا کو ایک طرف دھکیلا اور فرش پر پڑے پڑے ہی اپنے پستول سے اس شخص کے ماتھے کے عین بیچ میں گولی اتار دی۔ کمرہ گولیوں کی تھرتھراہٹ اور بارود کی بو سے بھر گیا۔ ابرار نے زخمی ہونے کے باوجود کمال پھرتی سے دوسرے حملہ آور کو دبوچ لیا اور اس کا سر دیوار سے دے مارا۔ منہا نے آنکھیں بند کر کے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، اس سے صرف چیخیں اور جسموں کے گرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ جب خاموشی چھائی تو ابرار ہامتا ہوا منہا کے پاس آیا۔ اس کے لباس پر اب جگہ جگہ خون کے دھبے تھے، کچھ اس کا اپنا اور کچھ دشمنوں کا۔ اس نے منہا کو بالوں سے نہیں بلکہ اس بار بڑی نرمی سے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے سیدھا اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ جانتے ہو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ ابرار کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ منہا نے روتے ہوئے اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ وہ آپ کو مار دیتے ابرار، میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ابرار نے اسے دیوار سے لگایا اور اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اس کا چہرہ منہا کے اتنے قریب تھا کہ ان کی ناک ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اب یہ جھوٹ سچ بن چکا ہے منہا، باہر کھڑے لوگ اب یہی سمجھیں گے کہ تم میری بیوی ہو، اور میجر ابرار اپنی چیز کسی کو واپس نہیں کرتا۔ ابھی وہ اسی انٹینس لمحے میں تھے کہ اصلی پولیس اور ابرار کی ٹیم نے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ میجر کے خاص آدمی کیپٹن حمان نے اندر قدم رکھا اور یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میجر ایک لڑکی کو اپنی باہوں کے اثار میں لیے کھڑا ہے۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ اور یہ لڑکی؟ ابرار نے منہا کے کمر میں اپنا ہاتھ مزید مضبوط کیا، اسے اپنے ساتھ پھینچتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، یہ منہا ہے، میری منگیتر۔ اس کے گھر والوں کو اطلاع دے دو کہ یہ میرے ساتھ محفوظ ہے، اور ہاں، میڈیا یا محلے میں کوئی بات نہیں نکلنی چاہیے۔ منہا نے تڑپ کر اسے دیکھا، لیکن ابرار کی مما کیا سوچیں گی؟ ابرار نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی، تمہاری ماں نے ہی تمہیں میرے پاس بھیجا تھا نا، اب انہیں ان کے کیے کا صلہ ملنے والا ہے۔ اس نے منہا کو وہیں بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اپنے زخم پر پٹی بندھوانے لگا، مگر اس کی نظریں ایک پل کے لیے بھی منہا کے چہرے سے نہیں ہٹی۔ منہا کو احساس ہوا وہ اب اس مشن کا حصہ نہیں رہی، بلکہ وہ اس کی جنونی میجر کی زندگی کا وہ حصہ بن گئی جسے وہ کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ رات کی اس آخری پہر میں جب بارش تھم چکی تھی، منہا کو احساس ہوا کہ اس نے ایک شکاری سے بچنے کے لیے دوسرے شکاری کی پناہ لے لی تھی جو اب اسے اپنی محبت کے پنجرے میں قید کرنے والا تھا۔ صبح جو منہا کی زندگی میں اجالا نہیں بلکہ ایک ایسا طوفان لے کر آئی تھی جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا اور منہا کی ماں بیگم نصرت پولیس والوں کے ساتھ دہائیاں دے رہی تھی، لیکن جیسے ہی ابرار کی ٹیم نے راستہ چھوڑا اور میجر ابرار اپنے مخصوص شاہانہ اور رعبدار انداز سے باہر نکلا، سب کی زبانوں کو تالے لگ گئے۔ ابرار نے سیاہ چشمہ لگایا ہوا تھا اور اس کے بازو پر بندھی پٹی اس کی مردانہ وجاہت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے منہا سر جھکائے اس کی کالی چادر میں لپٹی ہوئی باہر نکلی۔ بیگم نصرت دوڑ کر آگے بڑھی، منہا میری بچی، اس ظالم نے تمہیں قید کر رکھا تھا۔ انہوں نے جیسے منہا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچنا چاہا، ابرار نے بجلی کی سی تیزی سے منہا کی دوسری کلائی تھام لی۔ خبردار، اب یہ ہاتھ آپ کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے بیگم نصرت۔ ابرار کے لہجے میں ایک ایسی برف تھی کہ بیگم نصرت کے قدم وہیں جم گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میجر صاحب؟ یہ میری بیٹی ہے، نصرت بیگم نے چلاتے ہوئے کہا۔ ابرار نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کے قریب قدم بڑھائے اور اتنا جھکا کہ صرف انہیں سنائی دے۔
جس بیٹی کو آپ نے میرے بیڈ روم کی جاسوسی کے لیے بریانی کے پلیٹ دے کر بھیجا تھا، کیا وہ اب بھی آپ کی بیٹی ہے؟ یہ دشمن کا وہ مورا جو میرے قبضے میں ہے۔ بیگم نصرت کے چہرے کی رنگت ٹوٹ گئی، ان کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ ابرار نے منہا کو جھٹکے سے اپنے سینے سے لگایا، اس کا بازو منہا کی کمر کے گرد کسی فولادی شکنجے کی طرح کسا ہوا تھا۔ سب کان کھول کر سن لیں، منہا نے کل رات اپنی جان پر کھیل کر میری جان بچائی اور اب یہ اس گھر کی عزت ہے۔ میں اسے نکاح کر رہا ہوں آج ہی۔ محلے والوں میں سے کھلبلی مچ گئی۔ منہا نے حیرت سے سر اٹھا کر ابرار کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں التجا تھی، لیکن ابرار کی آنکھیں پتھر کی تھیں۔ اسے گھسیٹتے ہوئے واپس گھر کے اندر لے گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اندر آتے منہا نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے میری ماں پر ایسا الزام کیوں لگایا؟ اور یہ نکاح، میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ ابرار نے ایک قدم میں اس کا فاصلہ ختم کیا اور اسے دیوار سے لگا کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ کر سر سے اوپر دیوار پر ٹکا دیے۔ نکاح تو تم کرو گی منہا، اور پورے ہوش و حواس میں کرو گی، کیونکہ تمہاری ماں نے تمہاری معصومیت کا سودا ان لوگوں سے کیا تھا جنہوں نے کل رات مجھ پر حملہ کیا۔ وہ تمہیں استعمال کر رہی تھی۔ منہا کا سر چکرانے لگا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اتنی سنگ دل ہو سکتی ہے۔ ابرار نے اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو انگلی سے پیچھے کیا اور اس کے کان کے پاس اپنی گرم سانسوں کی تپری چھوڑتے ہوئے بولا، اب تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو اپنی غدار ماں کے ساتھ جیل جاؤ یا میجر ابرار کی بیوی بن کر اس جہنم میں رہو۔ منہا کی سسکیاں ابرار کے دل پر دستک دے رہی تھی، مگر اس کے بدلے کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے منہا کے کان کی لو کو نرمی سے چھوا، جس سے منہا کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ فیصلہ تمہارا ہے، لیکن یاد رکھنا، میری قید سے بھاگنے کی کوشش تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور گھر کے سین میں مولوی صاحب کے آنے کی تیاری ہو رہی تھی، جبکہ منہا اس ظالم مگر دلکش میجر کے سحر اور خوف کے درمیان کہیں کھو چکی تھی۔ ابرار کے ڈرائنگ روم میں صرف دو گواہ تھے، ایک مولوی صاحب اور نکاح کے کاغذات موجود تھے۔ کمرے میں سندل کی خوشبو اور بارود کی بو کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ منہا جو سرخ چوڑے میں نہیں بلکہ اسی کالی چادر میں لپٹی ہوئی تھی، صوفے کے کونے میں دبکی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ ابرار نے اپنی آستینیں اوپر چڑھائیں اور قلم منہا کی طرف بڑھاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، دستخط کرو منہا، میرا صبر جواب دے رہا ہے۔ منہا نے لرزتے ہاتھوں سے قلم پکڑا، لیکن اس کی نظریں سامنے بیٹھے مولوی صاحب پر پڑی۔ اس نے آخری کوشش کے طور پر ابرار کی طرف دیکھا، کیا آپ واقعی مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اپنی پوری زندگی پر بات کریں گے؟ ابرار کے لبوں پر ایک صفاقانہ مسکراہٹ آئی۔ وہ اس کے قریب جھکا اور اس کے کان میں اتنی دھیمی آواز میں بولا، صرف اسے سنائی دے، تمہیں برباد دیکھنا ہی تو میری زندگی کا سکون ہے، اور رہی بات زندگی کی، تو میجر ابرار کی زندگی میں سکون کا لفظ پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ منہا نے بند آنکھوں کے ساتھ کاغذ پر دستخط کر دیے۔ جیسے ہی قبول ہے کہ الفاظ اس کے لبوں سے نکلے، اسے لگا اس کی روح قید کر لی گئی۔ مولوی صاحب کے جاتے ہی ابرار نے ایک گہرا سانس لیا اور کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ منہا تیزی سے اٹھ کر دور ہٹنے لگی، لیکن ابرار کی عقابی نظریں اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ اس نے اپنی جیکٹ اتار کر صوفے پر پھینکی اور منہا کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اب جبکہ تم قانونی طور پر میری ہو، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے رازوں کو مزید قریب سے جاننا چاہیے؟ منہا کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے بیڈ سے جا ٹکرائی۔ ابرار پلیز، آپ نے کہا تھا یہ سب صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہے۔ ابرار نے اس کے دونوں بازوؤں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اسے جھٹکے سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ خود اس کے اتنا قریب ہوا کہ ان کے چہرے ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے میں نے نکاح کیا ہے، لیکن اس کمرے کے اندر جو بھی ہوگا وہ صرف میرے جنون کے لیے ہوگا۔ اس نے منہا کے چہرے پر گہری لٹ کو انگلی سے ہٹایا اور اس کی ٹھوڑی کو سختی سے پکڑ کر اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ منہا کو ابرار کی آنکھوں میں غصہ تو نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک چھپی ہوئی تڑپ اور تنہائی بھی تھی۔ اچانک ابرار کا فون بج اٹھا اور اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے کیپٹن حماد کی آواز آئی، سر، بیگم نصرت شہر چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ وہی مشکوک لوگ بھی ہیں۔ ابرار کی آنکھوں میں ایک دم لہو اتر آیا۔ اس نے فون بند کیا اور منہا کو وہیں بیڈ پر چھوڑ کر تیزی سے الماری کی طرف بڑھا، جہاں سے اس نے اپنی سرورس گن نکالی۔ تمہاری ماں نے تمہارا سودا کر دیا منہا، وہ تمہیں جہنم میں چھوڑ کر خود ان لوگوں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے جن کے لیے وہ کام کرتی تھی۔ منہا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے وجود کے سارے ستون گر گئے ہوں۔ وہ بدحواس ہو کر ابرار کے پاس آئی اور اس کی قمیض پکڑ لی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میری ماں ایسا نہیں کر سکتی۔ ابرار نے اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا۔
آج رات تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی تم کس کی بیٹی ہو اور میں کس کا بیٹا ہوں۔ اس نے مینہا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر کھڑی جیپ کی طرف لے گیا، جہاں رات کے اندھیرے میں ایک نیا خونی کھیل شروع ہونے والا تھا۔ رات کا سیاہ رنگ مزید گہرا ہو گیا تھا۔ تیز رفتار جیپ سڑکوں پر دوڑ رہی تھی اور مینہا، جس کا ہاتھ ابرار کے لوہے جیسی گرفت میں دبا ہوا تھا، ساکت و جامد بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جہاں بارش کی بوندیں اس کے آنسوؤں کے ساتھ مل کر بہہ رہی تھیں۔ ابرار کا چہرہ اسٹیئرنگ پر جھکا ہوا تھا، جبڑے سختی سے بھیجے ہوئے اور نظریں سامنے ہائی وے پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک ابرار نے ایک ہاتھ سے وائرلیس سیٹ اٹھایا۔ ہماری لوکیشن کیا ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ سر، وہ لوگ پرانے گودام کی طرف مڑ گئے ہیں، ان کی گاڑی کی رفتار بہت زیادہ ہے۔ ابرار نے ایک زوردار گالی دی اور جیپ کی رفتار اتنی بڑھا دی کہ مینہا کا دم گھٹنے لگا۔ ابرار پلیز گاڑی آہستہ چلائیں، ہم مر جائیں گے۔ مینہا نے ڈر کر اس کا بازو پکڑنا چاہا، لیکن ابرار نے اسے جھٹک دیا۔ مرنا تو انہیں ہے مینہا، جنہوں نے ایک فوجی کی غیرت اور اس ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیلا، اور تمہاری ماں ان کی سربراہ ہے۔ جیسے ہی وہ شہر کے مضافات میں واقع ایک ویران گودام کے قریب پہنچے، ابرار نے جیپ کو ایک دم جھٹکے سے روکا کہ مینہا کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ سامنے دو کالی گاڑیاں کھڑی تھیں اور چند مسلح لوگ بیگ لے کر ایک طرف بھاگ رہے تھے۔ ان کے درمیان ایک عورت تھی جس نے برقع پہنا ہوا تھا، لیکن اس کے چال اور انداز مینہا کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ مما، مینہا کے لبوں سے ہولے سے نکلا۔ ابرار نے اپنی گن نکالی اور مینہا کی طرف دیکھ کر بولا، یہیں بیٹھی رہو، اگر باہر قدم نکالا تو میری گولی کا رخ تمہاری طرف بھی ہو سکتا ہے۔ ابرار چیتے کی طرح گاڑی سے نکلا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ مینہا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا، اسے لگا وہ پھٹ جائے گا۔ اس نے ابرار کی ہدایت کے خلاف جا کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور دبے قدموں گودام کی طرف بڑھی۔ اندر کا منظر ہولناک تھا۔ ابرار اکیلا تھا اور سامنے 4 مسلح دہشت گرد تھے، جن کے پیچھے نصرت بیگم چھپی کھڑی تھی۔ میجر صاحب، آپ نے آنے میں دیر کر دی، اب یہ فائلز اور یہ رقم سرحد پار جائے گی، ایک نقاب پوش نے تمسخر سے کہا۔ ابرار نے سرد لہجے میں جواب دیا، میجر، ابرار کی موجودگی میں ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی اس ملک سے باہر نہیں جا سکتا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ گولی چلاتے، ابرار نے تیزی سے پوزیشن بدلی اور گودام کی بجلی کا مین سوئچ اپنی گولی سے اڑا دیا۔ اندھیرے میں صرف گولیوں کی چمک اور چیخیں سنائی دینے لگی۔ مینہا دیوار کے پیچھے چھپی یہ سب دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے گلے پر ایک ٹھنڈی دھات محسوس ہوئی۔ ہاتھ اوپر کرو لڑکی، ورنہ تمہارا بھیجا اڑا دوں گا۔ ایک دہشت گرد نے اسے ڈھال بنا کر ابرار کے سامنے کر دیا۔ ابرار، پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ تمہاری اس نئی نویلی دلہن کا تماشا بن جائے گا، اس شخص نے بلند آواز میں کہا۔ ابرار، جو ایک ستون کے پیچھے چھپا تھا، ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ مینہا کو چھوڑ دو، تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے، نصرت بیگم پیچھے سے چلائیں۔ مار دو اسے، یہ لڑکی اب ہمارے کسی کام کی نہیں، اس نے میجر سے نکاح کر کے ہمیں دھوکہ دیا۔ مینہا نے جب اپنی ماں کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اسے لگا اس کی روح ہی فنا ہو گئی۔ ابرار نے ایک گہرا سانس لیا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسا نشانہ لگایا کہ گولی مینہا کے کان کے پاس سے گزرتی ہوئی سیدھی اس شخص کے بازو میں لگی۔ مینہا نیچے گری اور اسی لمحے ابرار نے بھوکے شیر کی طرح ان پر حملہ کر دیا۔ اس نے اکیلے ان سب کو ڈھیر کر دیا، جبکہ نصرت بیگم بھاگنے کی کوشش میں ابرار کے لگائے ہوئے جال جھیمر کی وجہ سے گیٹ پر ہی پکڑی گئی۔ جب سب کچھ پرسکون ہوا تو ابرار خون میں لت پت مینہا کے پاس آیا۔ وہ زمین پر بیٹھی ساکت اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جسے پولیس کی گاڑیاں لے جا رہی تھی۔ ابرار نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی اذیت تھی۔ دیکھ لیا اپنی ماں کا پیار۔ اس نے مینہا کو اپنے سینے سے لگایا۔ مینہا نے اس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابرار نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے اپنی باہوں کے اثار میں سمیٹتے ہوئے بولا، آج سے تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے مینہا، سوائے میرے۔ اب تم صرف میری بیوی ہو، میجر ابرار کی زندگی کا آخری مشن۔ اس نے مینہا کو گود میں اٹھایا اور جیپ کی طرف بڑھا، جبکہ بارش اب ان دونوں کے گناہوں اور دکھوں کو دھونے کے لیے تیز ہو چکی تھی۔ میجر ابرار کی جیپ ایک بہت بڑے اور پرانے ڈیزائن کے عالیشان قلعہ نما گھر کے سامنے رکتی ہے۔ یہ ابرار کا بھائی گھر تھا، جہاں کی دیواریں اس کے خاندان کی بہادری اور قربانیوں کی داستان سنائی تھی۔ مینہا، جو ابھی تک صدمے کی حالت میں تھی، اپنی بھیگی ہوئی چادر سمیٹے گاڑی سے اتری۔ ابرار نے اس کا ہاتھ اتنی سختی سے تھاما ہوا تھا جیسے وہ اسے یہ باور کروا رہا ہو کہ اب اس کی دنیا اسی دہلیز سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، سامنے ایک باوقار خاتون کھڑی تھیں جن کے چہرے پر بلا کا رعب تھا۔ یہ ابرار کی دادی بیگم صاحبہ تھیں۔
انہوں نے جیسے ابرار کے زخمی بازو اور اس کے ساتھ لگی منہا کو دیکھا، اس کی بھویں تن گئیں۔ یہ کون ہے ابرار؟ اور تم اس حال میں؟ ابرار نے منہا کو ایک قدم آگے کیا اور سپاٹ لہجے میں کہا، یہ منہا ہے، میری بیوی اور اس گھر کی نئی مالکن۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ بیگم صاحبہ کی نظریں منہا کے معصوم مگر سہمے ہوئے چہرے پر جم گئیں۔ ایک غدار کی بیٹی اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی ابرار، ہمیں سب پتہ چل چکا ہے۔ اس کی ماں نے کیا کیا؟ منہا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے گناہوں کی سزا اسے اب ہر قدم پر ملے گی۔ اس نے تڑپ کر ابرار کا ہاتھ چھوڑنا چاہا، لیکن ابرار نے اسے مزید قریب کر لیا۔ یہ غدار نہیں ہے، یہ میری ڈھال ہے، اس نے میری جان بچائی اور اب یہ میری عزت ہے، ابرار نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور منہا کو گھسیٹتے ہوئے اوپر اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا، ابرار نے منہا کو دیوار سے لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈوڑے تیر رہے تھے۔ دیکھ لیا، اب اس گھر میں تمہارا کوئی دوست نہیں، یہاں تمہیں ہر پل یہ جتایا جائے گا تم کس کی بیٹی ہو۔ منہا نے روتے ہوئے ابرار کی قمیص کے کالر پکڑ لیے۔ تو پھر کیوں لائے ہیں مجھے یہاں؟ مار کیوں نہیں دیا مجھے اسی گودام میں؟ ابرار کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ اسے منہا کے دونوں ہاتھ دیوار پر پریس کر دیے اور اس کے چہرے کو اتنا قریب ہوا کہ ان کی سانسیں ٹکرانے لگیں۔ مارنا بہت آسان ہے منہا، میں تمہیں جیتے جی اسی تڑپ میں دیکھنا چاہتا ہوں جو تڑپ میں نے برسوں سے پالی ہے۔ تم میرے بدلے کا حصہ ہو جسے میں نے اپنی محبت کے لبادے میں چھپا رکھا۔ اس نے منہا کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر اٹھایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آج کی رات اس کمرے میں تم صرف میری قیدی ہو، نہ کوئی میجر، نہ کوئی غدار، صرف میں اور تم۔ ابرار نے اسے بیڈ پر دھکیلا اور خود اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکی۔ اس کے جسم پر لگے زخموں کے نشان اس کی سخت زندگی کی گواہی دے رہے تھے۔ منہا نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں، لیکن ابرار نے اسے زبردستی اپنے قریب کیا اور اس کے چہرے پر جھک گیا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ ابھی تو جنون کی شروعات ہوئی ہے۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور کیپٹن حماد کی آواز آئی، سر ایمرجنسی ہے، ہیڈ کوارٹر سے پیغام آیا، نصرت بیگم نے جیل میں زہر کھا لیا۔ منہا کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو کر ابرار کی باہوں میں گر گئی۔ ابرار نے اسے تھاما تو اس کے چہرے پر کرب کی لہر دوڑ گئی۔ اسے منہا سے نفرت کرنی تھی، اسے تڑپانا تھا، مگر اس وقت اسے اپنی باہوں میں بے جان دیکھ کر ابرار کا اپنا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بڑبڑایا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا منہا، ابھی تو تمہیں میرے جنون کا حساب دینا ہے۔ منہا بے ہوش بیڈ پر پڑی تھی۔ اس کا زرد چہرہ اور خشک لب اس کی اندرونی ٹوٹ پٹ کی گواہی دے رہے تھے۔ ابرار نے حماد کی بات سنی تو اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس نے منہا کے بے جان ہاتھ کو دیکھا اور پھر حماد کی طرف مڑا۔ اسے اسپتال لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں حماد، اگر اس عورت نے زہر کھایا ہے تو وہ کوئی گہرا منصوبہ ہوگا، وہ اتنی آسانی سے مرنے والی نہیں۔ ابرار کی آواز میں اب بھی وہی سختی تھی، مگر اس کی نظریں منہا کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ ابرار نے پانی کا گلاس اٹھایا اور منہا کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ منہا نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ جیسے اسے ہوش آیا، اسے اپنی ماں کی خبر یاد آئی۔ وہ دیوانہ وار بیڈ سے اتری اور ابرار کے پیروں میں گر گئی۔ ابرار، اللہ کے لیے مجھے میری مما کے پاس لے جائیں، وہ مر جائیں گی پلیز۔ منہا کی ہچکیاں بن گئیں۔ ابرار نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھٹکے سے کھڑا کیا اور اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہوش میں آؤ منہا، وہ عورت تمہاری ماں نہیں، ایک مورا ہے۔ اس نے زہر صرف اس لیے کھایا تاکہ وہ جیل سے ہسپتال منتقل ہو سکے اور وہاں سے اسے بھگایا جا سکے۔ وہ تمہیں استعمال کر رہی ہے، کیا تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آ رہا؟ منہا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی ممتا اب بھی اس پر حاوی تھی۔ وہ جیسی بھی ہے میری ماں ہے، اب پتھر دل ہے ابرار، آپ کو کبھی نہیں سمجھ آئے گا۔ ابرار کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اسے منہا کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اتنی سختی سے اپنی طرف کھینچا کہ وہ اس کے آہنی سینے میں جا لگی۔ میں پتھر دل ہوں، اگر میں پتھر دل ہوتا تو تمہیں اسی وقت گولی مار دیتا جب تمہاری ماں نے تمہاری موت کا حکم دیا تھا۔ ابرار کی آنکھوں میں جنون اور دکھ کا ایک سمندر تھا۔ اس نے منہا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کے بہت قریب ہو کر بولا، تمہاری ماں نے تمہیں مار دیا ہے، اب تم صرف میری امانت ہو اور میں تمہیں اس کے سائے تک سے دور رکھوں گا۔ ابرار نے منہا کو کمرے میں بند کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ بیگم صاحبہ دادی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانی تصویر تھی۔ ابرار، اسے لے جاؤ یہاں سے، اس کی ماں کی وجہ سے میرے بیٹے یعنی تمہارے باپ کی جان گئی تھی۔ میں اسی منحوس سائے کو اپنے گھر میں مزید نہیں دیکھ سکتی۔ یہ انکشاف منہا کے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہیں تھا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ ابرار اسے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا۔ منہا کے باپ اور ماں کی وجہ سے ابرار یتیم ہوا تھا۔ منہا کا وجود لرزنے لگا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر زمین پر بیٹھ گئی۔ ابرار نے اپنی دادی کی طرف دیکھا اور منہا کی طرف۔
اس کے دل میں ایک جنگ چھڑ گئی، ایک طرف باپ کا بدلہ، دوسری طرف یہ معصوم لڑکی جس کے لمس نے اسے پگھلانا شروع کر دیا تھا۔ ابرار نے آگے بڑھ کر مینہا کو گود میں اٹھایا۔ اس کی نظروں میں اب ایک نیا عزم تھا۔ دادی جان، یہ اس گھر میں رہے گی، لیکن میری بیوی بن کر نہیں بلکہ میرے گناہوں کی سزا بن کر۔ اسے مینہا کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اب تمہاری اصل سزا شروع ہوتی ہے مینہا، میں تمہیں اس گھر سے باہر نہیں جانے دوں گا اور نہ ہی اپنی باہوں سے آزاد کروں گا۔ تم تڑپو گی بالکل ویسے ہی جیسے میں بچپن سے تڑپ رہا ہوں۔ رات کے اس پہر ابرار نے کمرے کی بتیاں گل کر دی، صرف چاند کی ہلکی سی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ مینہا نے اندھیرے میں ابرار کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کی۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ مینہا کا دم گھٹنے لگا۔ ابرار نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں اور اس کے لبوں کو قریب آ کر بولا، تمہاری ماں کا کھیل ختم ہوا، اب میرا کھیل شروع ہوتا ہے۔ اسی لمحے گودام سے کال آئی، سر نصرت بیگم ہسپتال سے فرار ہو گئی ہیں۔ ابرار کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی، جیسے اسے یہی توقع تھی۔ جیسے ہی ابرار کو نصرت بیگم کے فرار کی خبر ملی، اس کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ آئی، جیسے شکاری نے جال بچھایا ہو اور شکار خود اس میں آ پھنسا ہو۔ مینہا جو ابھی بھی ہوش میں آئی تھی، صدمے اور کمزوری کی وجہ سے نڈال بیڈ پر گری تھی۔ ابرار نے جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ سنا تم نے؟ تمہاری وہ مقدس ماں فرار ہو گئی ہے۔ اب اسے ڈھونڈنے کے لیے مجھے کسی سراغ کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خود میرے پاس آئے گی تمہیں لینے۔ مینہا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ابرار، وہ ایسا نہیں کریں گی، وہ جانتے ہیں کہ آپ مجھے مار دیں گے۔ ابرار نے کہکا لگایا، ایک ایسا کہکا جس میں صرف درد اور نفرت تھی۔ اس نے مینہا کو بیڈ کی پشت سے لگا دیا اور خود اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ کر اپنی پستول صاف کرنے لگا۔ وہ تمہیں لینے نہیں آئے گی مینہا، وہ تمہیں مارنے آئے گی، کیونکہ تم اب میری بیوی ہو اور اسے ڈر ہے کہ تم اس کے سارے راز مجھے بتا دو گی۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی، صرف پستول کے میگزین کے لوڈ ہونے کی آواز آ رہی تھی۔ مینہا نے ابرار کے انٹینس چہرے کو دیکھا، جس وقت کسی بے رحم جلاد جیسا لگ رہا تھا۔ اچانک ابرار اٹھا اور مینہا کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مینہا کو لرزتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کا لمس اس بار جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تمہاری حفاظت اب میرا جنون ہے مینہا، اس لیے نہیں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم مر گئی تو میرا بدلہ ادھورا رہ جائے گا۔ اس نے مینہا کے گال پر اپنی انگلیاں پھیری، ایک ایسی بولڈ قربت جس نے مینہا کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ مینہا نے نظریں جھکا لیں، لیکن ابرار نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ آج رات ہم یہاں سے نکل رہے ہیں، یہ گھر اب محفوظ نہیں رہا۔ ابرار نے مینہا کو ایک کالی جیکٹ پہنائی اور اسے گھسیٹتے ہوئے پچھلے راستے سے باہر لے گیا۔ باہر بارش تھم چکی تھی، مگر دھند اتنی گہری تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایک خفیہ سیف ہاؤس کی طرف بڑھ رہے تھے، جو جنگل کے بیچوں بیچ واقع تھا۔ راستے میں مینہا نے ہمت جمع کر کے پوچھا، ابرار، کیا آپ کبھی مجھے معاف کریں گے؟ ابرار نے گاڑی کی رفتار بڑھائی اور اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ معافی کمزوروں کا نام ہے مینہا، اور میں ایک سپاہی ہوں۔ میرے خاندان کا خون تمہاری رگوں میں دوڑنے والے اس غدار خون کا قرض مانگ رہا ہے۔ جیسے وہ سیف ہاؤس پہنچے، ابرار نے مینہا کو بازو سے پکڑ کر اندر دھکیلا۔ اندر اندھیرا تھا۔ ابرار نے جیسے ہی لائٹ جلائی، سامنے ایک میز پر مینہا کے بچپن کی تصویر پڑی ہوئی تھی، جس پر خون کے چھینٹے تھے۔ مینہا کی چیخ نکل گئی۔ ابرار اب بھی چونک اٹھا۔ اس کا مطلب تھا کہ دشمن ان سے ایک قدم آگے تھا۔ حماد پوزیشن سنبھالو، ابرار نے وائرلیس پر چلایا، لیکن دوسری طرف سے صرف خاموشی ملی۔ اچانک باہر سے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سیف ہاؤس کی کھڑکیاں چکنا چور ہو گئیں۔ ابرار نے فوراً مینہا کو زمین پر لٹایا اور خود اس کے اوپر ڈھال بن کر گر گیا۔ سانس مت لینا مینہا، یہ زہریلی گیس ہے۔ دھوئیں کے باتوں میں مینہا کو ابرار کی گرفت مزید مضبوط محسوس ہوئی۔ اسی حالت میں بھی ابرار کا ایک ہاتھ مینہا کے سر کے نیچے تھا تاکہ اسے چوٹ نہ لگے۔ مینہا نے نیواں آنکھوں سے دیکھا کہ ابرار کی پیشانی سے خون بہہ رہا ہے، جو اس کے اپنے چہرے پر گر رہا تھا۔ ابرار، آپ زخمی ہیں، مینہا نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ ابرار نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھی اور اس کے بہت قریب ہو کر سرگوشی کی۔ اگر آج ہم بچ گئے مینہا، تو میں تمہیں وہ سچ بتاؤں گا جو میں نے خود سے بھی چھپا کر رکھا ہے۔ اسی لمحے دروازہ ٹوٹا اور کئی سائے اندر داخل ہوئے۔ ابرار نے اپنی گن اٹھائی اور ایک خونی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ سیف ہاؤس کا کمرہ زہریلی گیس اور گولیوں کے شور سے جہنم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ابرار نے ایک ہاتھ سے مینہا کی کمر کو تھام کر اسے صوفے کی اوٹ میں کیا اور دوسری ہاتھ سے مسلسل فائرنگ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت انسان نہیں بلکہ ایک وحشی شکاری بسا ہوا تھا۔ مینہا، آنکھیں بند رکھو اور یہاں سے ہلنا مت۔ ابرار کی آواز گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں مشکل سنائی دی۔ جیسے ہی دو حملہ آور کھڑکی سے اندر کودے، ابرار نے چیتے کی طرح چھلانگ لگائی اور ایک کو گردن سے پکڑ کر زمین پر دے مارا۔
جبکہ دوسرے کے سینے میں اپنی کونی سے ایسا وار کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ مینہا نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو دیکھا ابرار کے پاس اسے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے، لیکن وہ اس حالت میں بھی صرف مینہا کے گرد گھیرا بنائے کھڑا تھا۔ اچانک ایک باری قدموں کی چاپ سنائی دی اور دھوئیں کے بادل چھٹے تو سامنے وہی شخص تھا جسے دیکھ کر مینہا کی روح فنا ہو گئی۔ وہ اس کی ماں کا سب سے قریبی ساتھی اور مشن کا اصل ماسٹر مائنڈ شاہ گل تھا۔ میجر صاحب، بہت بہادری دکھا لی، اب ذرا اس معصوم کی چیخیں سنیں۔ شاہ گل نے اپنی گن کا رخ مینہا کی طرف کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا ابرار نے اپنی پستول پھینک دی اور ہاتھ اوپر کر لیے۔ اسے چھوڑ دو گل، شاہ گل، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے۔ ابرار کا لہجہ سپاٹ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں مینہا کے لیے ایک ایسی تڑپ تھی جو مینہا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شاہ گل کہکا لگا کر آگے بڑھا اور مینہا کو بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اسے اوپر اٹھایا۔ مینہا کی تکلیف بھری چیخ نکلی تو ابرار کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے۔ شاہ گل نے مینہا کے کان کے پاس گن رکھی اور ابرار سے بولا، گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ میجر، اگر اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی وردی کی توہین کرو اور میرے سامنے جھک جاؤ۔ مینہا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، نہیں ابرار، ایسا مت کیجیے گا، آپ ایک سپاہی ہیں۔ لیکن ابرار کی نظریں صرف مینہا کے آنسوؤں پر جمی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے لگا۔ مینہا کا دل ٹوٹ گیا۔ ایک مغرور میجر اس کے لیے اپنی انا قربان کر رہا تھا۔ جیسے ہی شاہ گل نے فاتحانہ انداز میں نظریں ابرار سے ہٹائیں، ابرار نے بجلی کسی تیزی سے اپنی بوٹ میں چھپا ہوا خنجر نکالا اور شاہ گل کے ٹخنے پر وار کیا۔ شاہ گل توازن کھو کر گرا اور اسی لمحے ابرار اس پر حاوی ہو گیا۔ دونوں کے درمیان ایک خونی ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ مینہا نے دیکھ کے شاہ گل کی گن فرش پر گری ہوئی ہے۔ اس نے ہمت جمع کی، گن اٹھائی اور کانپتے ہاتھوں سے شاہ گل پر تان لی۔ چھوڑ دیں اسے ورنہ میں گولی چلا دوں گی۔ شاہ گل نے مینہا کی طرف دیکھ کر تمسخر سے ہنسا، تم ایک چونٹی نہیں مار سکتی لڑکی۔ اس نے ابرار کے زخم پر مکہ مارا جس سے ابرار کرا کر پیچھے ہٹا۔ شاہ گل جیسے ہی ابرار کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھا، ایک گولی فضا میں گونجی۔ مینہا نے آنکھیں بند کر کے ٹریگر دبایا تھا، کوئی گولی شاہ گل کے کندھے میں لگی۔ وہ صدمے سے مینہا کو دیکھنے لگا۔ اسی لمحے ابرار نے موقع پاتے ہی شاہ گل کا سر دیوار سے اتنی زور سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ ابرار ہانپتا ہوا مینہا کے پاس آیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کے خون سے مینہا کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا تھا۔ تم نے اسے گولی ماری؟ ابرار کی آواز میں حیرت اور ایک انوکھی محبت تھی۔ مینہا نے گن پھینک دی اور ابرار کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابرار نے اس کے سر کو اپنے سینے سے بھینچ لیا اور اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ میں تمہیں کھو نہیں سکتا مینہا۔ اسے مینہا کو خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کے بھیگے گالوں کو تھام کر اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا۔ وہ سچ جو میں تمہیں بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں بدلے کے لیے نہیں چنا تھا، میں تمہیں اس لیے چنا کیونکہ تم میری زندگی کی واحد معصومیت ہو جسے میں تباہ نہیں کر سکتا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں مینہا۔ مینہا ساکت رہ گئی۔ نفرت کی اس آگ میں یہ محبت کا اعتراف کسی معجزے سے کم نہ تھا، لیکن اس وقت باہر سے مزید گاڑیاں رکنے کی آواز آئی۔ ابرار نے مینہا کو ایک طرف کیا اور اپنی گن دوبارہ لوڈ کی۔ کھیل اب ختم نہیں ہوا، ابھی تمہاری ماں کا سامنا باقی ہے۔ سیف ہاؤس کے باہر سے آنے والی گاڑیوں کی روشنی کھڑکیوں کے ٹوٹے ہوئے شیشوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ ابرار جس کا اعتراف محبت ابھی مینہا کے کانوں میں گونج رہا تھا، ایک دم دوبارہ اپنے پیشہ ورانہ روپ میں آ گیا۔ اس نے مینہا کی لرزتی ہوئی ٹھوڑی کو چھو کر اسے ایک بار پھر صوفے کے پیچھے چھپنے کا اشارہ کیا۔ اگر میں واپس نہ آ سکوں تو پچھلی کھڑکی سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگ جانا۔ ابرار نے آخری بار مینہا کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف خوف نہیں بلکہ میجر کے لیے بے پناہ تڑپ تھی۔ باہر سے ایک جانی پہچانی آواز بلند ہوئی، میجر ابرار، اپنی شکست تسلیم کر لو، تمہارے ساتھی حماد اور اس کی ٹیم اب ہمارے قبضے میں ہے۔ یہ مینہا کی ماں نصرت بیگم کی آواز تھی۔ مینہا نے سنا تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ابرار نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی آستین سے خون صاف کیا اور بلند آواز میں جواب دیا، شکست کا لفظ میری ڈکشنری میں نہیں بیگم نصرت۔ اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہو تو ہتھیار ڈال کر اندر آ جاؤ۔ نصرت بیگم کہکا لگا کر بولی، بیٹی؟ وہ لڑکی اب میرے لیے صرف ایک کمزوری ہے اور میں اپنی کمزوریوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہوں۔ یہ سنتے ہی مینہا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جس ماں کے لیے وہ ابرار سے لڑتی رہی وہ اسے ختم کرنے آئی تھی۔ اچانک نصرت بیگم کے آدمیوں نے سیف ہاؤس پر دستی بم پھینکنا شروع کر دیے۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور چھت کا ایک حصہ مینہا کے قریب گرا۔ ابرار نے دیوانہ وار فائرنگ کرتے ہوئے گیٹ کی طرف قدم بڑھائے۔ مینہا ابھی بھاگو، ابرار نے چلایا، لیکن مینہا نے دیکھا کہ ایک دہشت گرد عقبی دروازے سے ابرار پر نشانہ باندھ رہا تھا۔ مینہا نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور ابرار چیختے ہوئے اس کی طرف دوڑی۔ گولی چلی لیکن اس پر نشانہ ابرار نہیں بلکہ مینہا بنی۔ گولی مینہا کے بازو کو چیرتی ہوئی گزر گئی
وہ کرا کر زمین پر گری۔ ابرار کی آنکھوں میں جنون کی ایک ایسی لہر اٹھی جو اب کسی کو بھی زندہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے گولی چلانے والے کو وہیں ڈھیر کیا اور پھر کسی مشین کی طرح باہر نکلا۔ 5 منٹ تک صرف گولیوں اور چیخوں کی آوازیں آتی رہیں۔ جب خاموشی چھائی تو ابرار خون میں نہایا ہوا تھا۔ گھسیٹتے ہوئے نصرت بیگم کو بالوں سے پکڑ کر اندر لایا۔ نصرت بیگم کا برقع پھٹ چکا تھا اور ان کے چہرے پر شکست کی ذلت تھی۔ ابرار نے انہیں مینا کے سامنے پٹکا۔ دیکھو اپنی بیٹی کو، اس نے آج پھر مجھے بچانے کے لیے گولی کھائی۔ تم ماں کہلانے کے لائق نہیں۔ مینا نے اپنے زخمی بازو کو پکڑے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب کوئی ممتا نہیں تھی۔ کیوں مما، میں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ نصرت بیگم نے نفرت سے مینا کی طرف تھوکا۔ تمہاری شکل تمہارے اس باپ سے ملتی ہے جس نے میرے غرور کو خاک میں ملایا تھا۔ میں تمہیں اس میجر کو کبھی ایک نہیں ہونے دوں گی۔ ابرار نے اپنی گن نصرت بیگم کی پیشانی پر رکھ دی۔ تمہارا وقت ختم ہو چکا۔ مینا نے کانپتے ہوئے ابرار کا ہاتھ تھاما۔ نہیں ابرار، انہیں گولی مت مارے، یہ قانون کے حوالے ہو جانی چاہیے، ان کی موت اتنی آسان نہیں ہونی چاہیے۔ ابرار نے مینا کے آنسو دیکھے اور پھر اپنی گن پیچھے کر لی۔ اس نے نصرت بیگم کو پولیس کے حوالے کرنے کے لیے حماد کو، جو زخمی حالت میں وہاں پہنچ چکا تھا، اشارہ کیا۔ جب وہ دونوں اکیلے رہ گئے تو ابرار نے مینا کو بازو سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا۔ اس کا دل کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ تم پاگل ہو مینا، کیوں کھائی گولی میرے لیے؟ مینا نے ابرار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ کیونکہ میں نے بھی وہ سچ چھپا کر رکھا تھا جو آپ نے آج بولا۔ میں آپ سے نفرت کرنا چاہتی تھی ابرار، لیکن آپ کی اس بے رحم محبت نے مجھے اپنا قیدی بنا لیا۔ ابرار نے اسے مزید مضبوطی سے بھینچ لیا اور اس کے کان میں بولا، اب اس قید سے تمہیں کوئی چھڑا نہیں سکتا، نہ تمہاری ماں اور نہ ہی یہ دنیا۔ اصل جنگ تو اب شروع ہوئی تھی۔ نصرت بیگم کو زنجیروں میں جکڑ کر لے جایا جا چکا تھا، مگر ان کے جاتے جاتے کہے گئے آخری الفاظ مینا کے کانوں میں سیسا بن کر اتر رہے تھے۔ تمہارے نکاح میں وہ راز چھپا ہے جو تمہیں جیتے جی مار دے گا۔ سیف ہاؤس سے واپسی پر ابرار نے مینا کو اپنے بازو میں اٹھا کر جیپ میں بٹھایا۔ مینا کا بازو زخمی تھا مگر اس کی روح اس سے زیادہ گھائل تھی۔ ابرار نے گاڑی چلاتے ہوئے بار بار مینا کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلانے کی کوشش کی، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کی اپنی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ جیسے وہ اپنے بھائی گھر حویلی پہنچے، بیگم صاحبہ دادی گیٹ پر ہی کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانی کالی فائل تھی اور چہرے پر کرب۔ ابرار، اسے یہاں سے لے جاؤ، اس نکاح کو ختم کرو، اس سے پہلے کہ یہ گھرانہ تباہ ہو جائے۔ دادی کی آواز میں لرزش تھی۔ ابرار نے مینا کو سہارا دے کر اندر لایا اور دادی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب کچھ نہیں بدل سکتا دادی، مینا میری بیوی ہے، چاہے اس کا ماضی کچھ بھی ہو۔ بیگم صاحبہ نے وہ فائل کھول کر ابرار کے سامنے پھینکی۔ ماضی نہیں ابرار، حال دیکھو، اس مینا کے باپ نے صرف تمہارے باپ کو نہیں مارا بلکہ تمہارے باپ کے مرنے سے پہلے اس لڑکی کے نام اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ کر دیا، کیونکہ وہ اس کی ماں کے عشق میں اندھا ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی اس گناہ کی نشانی ہے جس نے ہمارے خاندان کی عزت خاک میں ملائی۔ مینا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی ماں سے نفرت تو تھی، لیکن یہ سچائی کہ وہ ابرار کے باپ کے کسی مبینہ گناہ کی نشانی ہے اسے اندر سے توڑ گئی۔ ابرار خاموش کھڑا فائل کے کاغذات دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر آنے والے رنگ مینا کے دل کی دھڑکنیں روک رہے تھے۔ اچانک ابرار نے وہ فائل وہیں حال میں آگ کے حوالے کر دی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میرے باپ نے کیا کیا یا اس کی ماں نے، میں نے مینا کو اس کے خون کی وجہ سے نہیں، اس کی روح کی وجہ سے چنا ہے۔ ابرار مینا کو گھسیٹتے ہوئے اوپر اپنے بیڈ روم میں لے گیا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ مینا روتے ہوئے صوفے پر گر گئی۔ ابرار، مجھے چھوڑ دے، میں آپ کے خاندان کے لیے صرف ایک داغ ہوں، میں اس نفرت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ ابرار نے ایک جھٹکے سے مینا کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے بیڈ پر پٹک دیا۔ وہ اس کے اوپر اس طرح جھکا کہ ان کے چہروں کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ بھی نہ رہا۔ تمہارا کیا خیال ہے میں تمہیں اتنی آسانی سے آزاد کر دوں گا تو میرے باپ کے گناہوں کا کفارہ ہو، اور اب تم اس کمرے میں میرے جنون کا حساب دو گی؟ ابرار کی آنکھوں میں اس وقت محبت اور غصے کا ایک ایسا امیزہ تھا جو مینا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مینا کے گلے سے وہ کالی چادر اتاری اور اس کے بھگے ہوئے گالوں کو سختی سے تھام لیا۔ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تم میجر ابرار کی قید سے نہیں نکل سکتی، تم میری ہو، صرف میری۔ ابرار کا لہجہ اتنا بولڈ اور ٹینس تھا کہ مینا کی سسکیاں تھم گئی۔ اس نے مینا کے لبوں کو قریب جھک کر سرگوشی کی۔ کل ہم یہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ ہم کہاں ہیں، وہاں نہ کوئی بدلہ ہوگا اور نہ کوئی ماضی۔ ابھی وہ اس گہرے لمحے میں تھے کہ اچانک حویلی کے باہر ایک دھماکہ ہوا اور پورے گھر کی لائٹس آف ہو گئیں۔ اندھیرے میں ابرار نے فوراً اپنی پوزیشن سنبھالی اور وائرلیس پر حماد کی چیخ سنائی دی، سر، نصرت بیگم جیل سے فرار نہیں ہوئی تھی بلکہ انہیں دشمن کے گروہ نے چھڑوا لیا اور اب وہ ایک خودکش حملے کے لیے حویلی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ ابرار نے اندھیرے میں مینا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا مینا، لگتا ہے تمہاری ماں اپنی بیٹی کی ڈولی کی بجائے جنازہ دیکھنا چاہتی ہیں۔
ابرار نے اسے الماری کے پیچھے ایک خفیہ خانے میں دھکیلا اور اپنی مشین گن لوڈ کرتے ہوئے بولا، اگر میں 10 منٹ میں واپس نہ آؤں تو سمجھ لینا کہ میجر ابرار نے اپنا فرض اور محبت دونوں نبھا دیے۔ باہر گولیوں کے تھرتھراہٹ اور دستی بمبوں کے دھماکوں سے زمین لرز رہی تھی، لیکن حویلی کے اس اندھیرے کمرے میں منہا کا دل ابرار کے لیے دھڑک رہا تھا۔ ابرار نے اسے خفیہ خانے میں بند کر کے باہر قدم رکھا تو سامنے موت کا رقص جاری تھا۔ نصرت بیگم اپنے آخری مہروں کے ساتھ حویلی کے مرکزی ہال تک پہنچ چکی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریموٹ کنٹرول تھا۔ وہ خودکش جیکٹ پہنے ہوئے آخری حد پار کر چکی تھی۔ ابرار، منہا کو میرے حوالے کر دو ورنہ یہ پوری حویلی ملبے کا ڈھیر بن جائے گی۔ نصرت بیگم کی آواز میں جنون اور شکست کی بو تھی۔ ابرار نے ستون کے اوٹ سے نکل کر اپنی گن نیچے کر لی۔ ایک ماں اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تمہارا اپنا خون ہے، نصرت بیگم قہقہ لگا کر چلائیں۔ وہ خون نہیں، میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اسے ختم کر کے مجھے سکون ملے گا۔ اسی لمحے منہا، جو خفیہ خانے کا تالا توڑ کر باہر نکل آئی تھی، حال کے بالائی حصے میں نمودار ہوئی۔ اس نے اپنی ماں کو اس وحشیانہ روپ میں دیکھا تو اس کی روح کانپ گئی۔ مما رک جائیں! منہا کی چیخ نے سب کی توجہ کھینچ لی۔ نصرت بیگم نے جیسے ہی اوپر دیکھا کہ ریموٹ کا بٹن دبانا چاہا، ابرار نے چیتے کی طرح چھلانگ لگائی اور نصرت بیگم کو زمین پر پٹک دیا۔ دونوں کے درمیان زندگی اور موت کی جنگ شروع ہو گئی۔ ریموٹ فرش پر پھسلتا ہوا دور جا گرا۔ منہا سیڑھیوں سے دیوانہ وار نیچے بھاگی۔ ابرار نے نصرت بیگم کے ہاتھ مروڑ دیے، لیکن اسی دوران ایک چھپا ہوا دہشت گرد کونے سے نکلا اور اس نے ابرار پر نشانہ باندھا۔ نہیں! منہا ایک بار پھر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ابرار کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ گولی چلی، لیکن اس بار کیپٹن حماد کی ٹیم نے عین وقت پر داخل ہو کر اس دہشت گرد کو ہلاک کر دیا۔ ابرار نے نصرت بیگم کو قابو کر کے ریموٹ اپنے قبضے میں لے لیا۔ پولیس نے نصرت بیگم کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اپنی آخری بار ہار دیکھ کر نصرت بیگم نے ایک زہریلا خنجر نکالا اور اپنی ہی گردن پر وار کر لیا۔ منہا کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں نے دم توڑ دیا، وہ عورت جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا ڈراؤنا خواب تھی۔ کئی گھنٹوں بعد جب حویلی میں سکون چھایا اور لاشیں اٹھا لی گئیں، ابرار بارش میں بھیگتا ہوا چھت پر کھڑا تھا۔ منہا آہستہ آہستہ اس کے پاس آئی اور اس کے زخمی کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابرار نے پلٹ کر منہا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب نہ غصہ تھا نہ بدلہ، بلکہ گہری پشیمانی اور بے پناہ محبت تھی۔ اس نے منہا کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ایک مضبوط فوجی آج اپنی محبت کی جیت پر ٹوٹ گیا تھا۔ سب ختم ہوگا منہا، بدلہ، نفرت، دشمنی، سب ختم۔ ابرار نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، تمہیں قیدی بنایا، تمہیں تڑپایا۔ کیا تم اس بے رحم میجر کو معاف کر پاؤ گی؟ منہا نے ابرار کی آنکھوں میں لرزتے آنسو دیکھے اور مسکرا کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ آپ کی قیدی تو میری آزادی ہے ابرار۔ میں نے آپ کے جنون سے محبت کی اور اب یہ جنون ہی میری زندگی ہے۔ ابرار نے اس کے ماتھے پر ایک طویل انٹینس بوسہ دیا اور اسے گود میں اٹھا کر حویلی کے اندر لے گیا۔ اب ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ یہ حویلی، یہ شہر اور یہ ملک گواہ رہے گا کہ میجر ابرار کی محبت نے بدلے کی آگ کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ چاند بادلوں سے باہر نکل آیا تھا اور اس کی روشنی میں یہ جوڑا ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہا تھا، جو اب صرف سکون، جنون اور بے پناہ رومانس تھا۔